صدیق ملک صاحب، آپ نے واڈا صاحب کی گفتگو بھی سنی، وہ تو انہوں نے بڑی تم تبراک کے ساتھ بتا دیا کہ عمران خان کا بیانیہ ملک توڑنے کی سازش ہے. آئی تھنک وہ تو آپ بلیو کرتے. تو اب آپ میرا خیال سے دانیال صاحب نے جو بات کی اس کا رسپونس ضرور کیجیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا مکمل ہونا نہیں روئے میاں صاحب. اکانومی میں بات نہیں کی میاں صاحب نے دانیال صاحب کو قید کرایا، ان کی بیوی کو قید کرایا. ان میں جرت ہونی چاہیے تھی کہ یہ بات بھی کرتے ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں غلطی انہوں نے کی، یا وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کروایا ان کو. یور ٹیک سر. جی میں ایک تو جو فیصل واوڈا صاحب نے بات کی ہے اس کے اندر سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کیمپین چلائی گئی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے. یہ لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، لیکن خان تبھی تک ہے جب تک پاکستان ہے، ہم تبھی تک ہیں جب تک پاکستان ہے. جی میاں نواز شریف صاحب تبھی تک ہیں جب تک پاکستان ہے. اس وجہ سے یہ جو کیمپینز چلتی ہیں کہ ہم نہیں تو پاکستان نہیں، یا وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہیں. اور انسان کو خیال کرنا چاہیے، بالخصوص آج کل کے جو حالات ہیں، جتنا سیاسی تناؤ پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کی سیاست میں گہما گہمی تو ہوتی ہے، مگر یہ جو بہت زیادہ گرمی سردی شروع ہو گئی، تلخ کلامی شروع ہو گئی، اس میں میرے خیال میں یہ بہتر تھا کہ اس طرح کی کیمپین نہ چلائی جائے. اچھا دوسرا، اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا وہ ہیلی کاپٹر میں ہمارے جنرل صاحب شہید ہو گئے تھے، تو ان کے ورثاء، ان کے بچے جو تھے، وہ بڑی ایک شرمناک کیمپین اس زمانے میں بھی چلی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ یہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ہو، چاہے وہ شہادت. سر یہ سبھی کرتے ہیں. آپ مصدق صاحب وڈ یو ایگری ود می؟ میں اگر آپ سے آپ کی اسی بات کے اوپر آپ سے پوچھوں، یہ سبھی کرتے ہیں. جب آپ کو کونے لگایا گیا تو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ مریم نواز پہ کسی نے کچھ کیا تو پاکستان نہیں کھپے گا. اسی طرح ہم نے آگے باقی لوگوں کو بھی دیکھا، آپ کی قیادت نے نعرے لگوائے یہ جو وردی ہے دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو شکوہ ہوتا ہے پولیٹیشنز کو، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. تو یہ عمران خان ہو گئے یا آپ ہو گئے یا کوئی اور ہو گئے، یہ سب سیم ہے، ایک ون وے اور دی ادر. یہ دیکھنا پڑتا ہے کس طرف رت کس طرف جاری، کس کے خلاف جاری ہے. وڈ یو ناٹ ایگری ود می؟ میرا خیال ہے کہ آپ اکثر اوقات اشخاص کے خلاف بات چیت ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ادارہ جاتی اگر کوئی بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہو، یا اپنی حدود سے جو آئینی حدود ہیں ان میں سے باہر لوگ نکل رہے ہوں، جی تو بعض دفعہ ادارے بھی، جس طرح جوڈیشری کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، اداروں کے اوپر بھی تنقید ہو جاتی. لیکن یہ کم سننے میں آتا ہے کہ پاکستان نہیں. اور اگر ہے بھی، اگر میرے منہ سے بھی آپ کبھی سنیں تو میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اس کی وجہ بالخصوص یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسی کیمپین چلانی، یعنی ایک تو یہ کہ چلیں آپ نے سیاسی گرمی میں ایک بیان دے دیا، وہ تو ایک بات ٹھہری. سر آگے آپ کا پوائنٹ. لیکن آپ سیاسی گرمی میں پالیسی بنا کے ریٹرک بنا کے پیش کرنا دیں بیان، جب آپ نے ناٹ اونلی دیٹ، اس سے پہلے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ بھی کر چکے ہوں، آپ جو قلعہ ہے جہاں پہ فوج کا اسلحہ پڑا ہوا تھا اس پہ حملہ آور ہو چکے ہوں، آپ وہ جہاز جو جنگوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کو آگ لگا چکے ہوں. جو مصدق صاحب ہم یہ سمجھے نا کہ نواز شریف صاحب نے آج عمران خان سے مذاکرات کے تمام رستے ختم کر دیے نا، انہوں نے کہہ دیا ان سے بات نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ہے کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں جو ہیں واٹ ایور. میرے خیال میں جی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر آپ نواز شریف کا بڑا بیانیہ دیکھیے عمران خان صاحب پہ تو تنقید جو ہے وہ فیصل واوڈا صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ بھی ان کی کچھ جو انہوں نے یہ کیمپین چلائی ان کے خلاف ہے، میں نے بھی ایک تنقیدی جائزہ لیا ہے. دانیال بھائی نے بھی میرے خیال میں کچھ اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جو میاں نواز شریف بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں میاں نواز شریف کی اگر پیچھے آپ جو ان کے تاریخی طور پہ ان کے بیانات ہیں وہ سنیں تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کو ہمیں سچائی کی طرف بڑھنا ہے. اور دانیال صاحب نے بھی ذکر کیا، دانیال صاحب نے بڑی محنت کی ہے، میں بالکل اس کو ریکگنائز کرتا ہوں. دانیال صاحب نے، لیکن دانیال صاحب ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کے اوپر جو بات کرنی چاہیے تھی اس طرح بات نہیں کی گئی. بالکل الٹا میاں صاحب نے تو مبارکباد دی ہے کہ اکانومی بڑی اچھی جا رہی ہے. نہیں، میں دیکھیں اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکانومی بہتر ہو چکی ہے. اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے. تھوڑی بہت جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مہنگائی کی
شرح تھی اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے، اسٹیبلٹی آئی ہے. ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ پالیسی ریٹ یا یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ نیچے آنے شروع ہوں گے. ہمیں بہت سے ممالک سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ اگر ہم اچھے پیکیجز بنا سکیں اور اچھی انویسٹمنٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کے سامنے وہ انویسٹمنٹس پیش کر سکیں تو سعودی عربیہ $5 ارب، یعنی انہوں نے بڑی بات تو $25 بلین کی تھی، لیکن انہوں نے کہا فیز 1 میں $5 بلین تک وہ انویسٹ کرنے کو تیار ہے فوری طور پہ. امارات جو ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں، انہوں نے ابھی $10 بلین کا عندیہ دیا ہے. تو یہ چھوٹی رقم تو نہیں ہے. آپ سوچیں کہ پورا آپ کہہ رہے ہیں اکانومی بہتر کی طرف جا رہی ہے، IMF کا پیکیج ہے وہ $1 بلین جی بہتری کی طرف جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ لوگوں کے دکھ درد جو ہیں وہ بالکل